افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف۔ تھرڈ اور فورتھ کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں مذاکرات کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ طالبان کا فوکس ٹوٹلی اس وقت پیسہ ہے۔ طالبان یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو، یہ امداد بھی اس کے ساتھ بحال ہو۔ امریکہ جو ہے وہ بگرام ایئر بیس پہ چھوڑے ہوئے اسلحے کی واپسی کی بات بھی کرے گا۔ یہی آفر، یہی پیشکش افغانستان نے انڈیا کو کی ہے۔ بگرام جو ہے وہ وسطی ایشیا، چین، ایران اور پاکستان کے سنگم پر واقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کی رات گئے ایک ٹویٹ منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے مفصل تحریر لکھی ہے، جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ افغانستان کے جو مذاکرات کار تھے، افغان طالبان کا جو وفد تھا جو دوحہ کے اندر جمع ہوا، جہاں پہ پاکستانی حکام بھی موجود تھے، ان سے گفت و شنید ہوئی، قطر کی میزبانی تھی، ترکی کی بھی میزبانی ہوئی، دو بڑے ممالک جنہوں نے اس کی میزبانی کی یا ثالثی کا کردار ادا کیا۔ وہاں پر پاکستان کی جانب سے جو تحفظات رکھے گئے، پاکستان نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، جن تشکیلوں کی وہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے، جہاں سے دراندازی کی بات کی گئی ہے، بظاہر یہ جو مطالبات پاکستان کی جانب سے رکھے گئے تھے، افغان طالبان کی جانب سے سرد مہری کا اس پہ اظہار کیا گیا۔ وہ یا تو بادی النظر کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب رہیں، یا ان کی اندرونی طور پہ یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ جو اس کا لب لباب منظر عام پہ آیا وہ یہ ہے کہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، اور مذاکرات اگر بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، مذاکرات کا کوئی مستقبل بھی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی اور تاریخ بھی نہیں دی گئی۔ افغان طالبان کی جانب سے سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ان سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس پہ جواب واپس الزام تراشی کے اوپر آیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بقول وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہ اگر مذاکرات کا نتیجہ کچھ نہ نکلا تو پھر جنگ ہوگی، تو کیا اب جنگ ہونے والی ہے؟ کیا افغانستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ انہی دنوں میں جب یہ مذاکرات چل رہے تھے، تشکیلیں پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش کر رہی تھیں، ایک ہی رات میں ہم نے 25 خوارج بھی ہلاک کیے ہیں۔ اس سب کے باوجود افغانستان کے اندرونی معاملات کیا ہیں؟ حقانی نیٹ ورک کو دیکھیں اور کندھاری گروپ کو دیکھیں، ان کے آپسی اختلافات کیا ہیں؟ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی اقدامات اٹھانے سے افغان طالبان گریزاں کیوں ہیں؟ اسی پورے منظرنامے پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے انویسٹیگیشن ڈیسک کے ہیڈ سنو نیوز کے طارق حبیب صاحب نے۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طارق صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مذاکرات کا پہلا دور اور پھر تیسرے دور تک اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ پاکستان کے مطالبات کیا تھے اور جواباً ہمیں کیا سننے کو ملا؟ دیکھیں یاسر بھائی، مذاکرات جب اسٹارٹ ہوئے تھے 19 کو دوحہ میں، اسی وقت جو ہے وہ یہ چیز سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ جو افغان وفد ہے افغان گورنمنٹ کا، وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ مذاکرات انہی کی کال پر جو ہے وہ بلوائے گئے تھے، یہ انہی کے کہنے پر قطر اور ترکیہ جو ہے وہ ثالث بنے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پہلے اسٹیپ سے ہی یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ جو افغان طالبان کا وفد ہے وہ جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مذاکرات جاری رہتے ہیں ان دن، اور اس موقع پر صرف ایک سیز فائر کی بات ہوتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، اس کی ایکسٹینشن جاتی ہے اور دوسرا دور استنبول میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ جب یہ دور شروع ہوا تو اس میں آپ دیکھیں ان کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو وفد بھیجا مذاکرات کے لیے، اس وفد میں رحمت اللہ نجیب جو نائب وزیر داخلہ ہیں وہ شامل تھے، سہیل شاہین جو قطر میں ان کے قائم مقام سفیر ہیں اور وہ تمام ماضی کے مذاکرات جو امریکہ اور طالبان میں ہوئے ان کا حصہ رہے ہیں، اور وہ شامل تھے۔ اس کے بعد انس حقانی جو سینئر رکن ہیں طالبان کے، بنیادی طور پہ یہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ ان کی شمولیت کیوں ضروری تھی۔ یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کے ایک فرد کو شامل کر کے خانہ پوری کی گئی تھی تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہوں، اور تیسرے جو تھے وہ عبدالقہار بلخی تھے جو کندھار گروپ کے نمائندہ ہیں اور وہ ساتھ شامل تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام لوگ، اگر یہ اندازہ لگایا جائے تو جو طالبان کی عادت ہے اس کے یہ تھرڈ اور فورتھ کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں مذاکرات کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ تو سنجیدگی کا اندازہ طالبان کی اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، اور یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں کس حد تک سنجیدہ تھے۔ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو پاکستان کی طرف سے جو ایک نقطہ تھا، یعنی دیگر معاملات بھی ساتھ چلتے رہے، تجارت کے معاملات بھی چلے، راہداریاں
کھولنے کے معاملات پر بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایشوز تھے ان پر بھی بات ہوتی رہی۔ پاکستان کا صرف ایک نقطہ تھا اور وہ تھا ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج، کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، کارروائی کی یقین دہانی کروائیں، اور یہ ہمیں لکھ کر دیں، تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ آپ بھی جانتے ہیں یاسر بھائی کہ جب دو ریاستوں کے درمیان تحریری معاہدہ ہوتا ہے، وہ چاہے چند سطری ہی کیوں نہ ہو، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جاتا ہے، چاہے وہ ثالث ہوں یا فریقین ہوں، وہ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ باقاعدہ طے کیا جاتا ہے، 10 بار لکھا جاتا ہے، 10 بار مٹایا جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ چند سطری معاہدہ تشکیل پاتا ہے۔ اب جب دو ریاستیں آپس میں معاہدہ کر رہی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں تو طے ہو جاتی تھی، ٹیکنیکلی جو گروپس ہیں دونوں فریقین وہ بنائیں گے، ڈیفنس میکنزم بنایا جائے گا، اور ایک اور تجویز بھی سامنے آئی جو بنیادی طور پہ ٹرکیہ کی تھی، اس نے کہا کہ جی سیریا ماڈل اپنایا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ سرحد کی مانیٹرنگ کی جائے، تیسرے فریق کی نگرانی میں کی جائے۔ پاکستان اس پر بھی ایگری کر گیا۔ پہلی دفعہ جب یہ چیزیں جو ہے وہ یہ طے پا گئیں، اس کے بعد ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور بظاہر جو افغان نمائندے تھے افغان وفد کے وہ ایگری ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی بات تحریری معاہدے کی آئی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ذمہ داران سے بات کرنے کے لیے وقت مانگا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ پورا معاہدہ ریویو کرنے کے نام پہ انہوں نے دوبارہ تمام پوائنٹس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ ساری چیزوں سے یکسر مکر گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو نمائندوں کا بتایا کہ یہ جو نمائندے تھے ان کا تعلق بنیادی طور پہ کس کس گروپ سے ہے، تو یہ جب اس سے مذاکرات کی ٹیبل سے سائڈ پہ جاتے تھے فون پہ بات کرنے کے لیے، تو ہر نمائندہ اپنے گروپ سے مشاورت کر رہا ہوتا تھا۔ جو کابل سے مشاورت ہوتی تھی، خوست سے مشاورت ہوتی تھی، اور قندھار سے مشاورت ہوتی تھی۔ پھر جب واپس آتے تھے تو ایک نئی چیز لے کے وہ سامنے آ جاتے تھے اور پرانے معاہدے سے پھر مکر جاتے تھے۔ معاہدے سے مراد یہ کہ وہ نقاط، وہ شقیں جو طے کر لی گئی تھیں ان سے بھی یکسر مکر آتے تھے، اور پھر زیرو سے سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ دوسری بار بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ پہلے دن 19 گھنٹے جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے، دوسرے دن 11 گھنٹے ہوئے، تیسرے دن 18 گھنٹے ہوئے، اور پھر ترکی اور قطر کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے چوتھی دفعہ بھی سیشن میں شرکت کر لی اور مذاکرات کے بھئی کوئی چیز طے ہو جائے۔ یعنی دیکھیں پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے جب پاکستان نے ٹی ٹی پی کی بات کی تو جو وہاں سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ طالبان نے کہا کہ جی ٹی ٹی پی دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے۔ پاکستانی وفد کی جانب سے ویڈیو ایویڈنسز، تصویری ثبوت اور دیگر چیزیں سامنے رکھ دی گئیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان افغان گورنمنٹ کو، پڑوسی ممالک کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو تمام ثبوت دے چکا ہے، ڈوزیئرز دے چکا ہے۔ ان مذاکرات میں بھی وہ تمام ثبوت رکھے گئے تو افغان وفد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ جب معاملات جو ہے وہ طے ہونے کے قریب پہنچے، چند نکات فائنل ہو گئے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہے وہ طے ہونے کی طرف جا رہی تھیں، معاہدہ تشکیل نے لگا تھا، لیکن اسی وقت جو ہے وہ پھر وہ ٹیلی فونک کالز کی طرف گئے معذرت چاہتا ہوں، وہ پھر ٹیلی فونک کالز کی طرف گئے، اور جب واپس آئے تو پھر وہ اپنے تمام جو پوائنٹس ہیں ان سے مکر چکے تھے، اور دوسری دفعہ جو ہے پھر انہوں نے اچھا ابتدائی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اطلاعات تو یہ تھیں کہ وہ اس بات کے اوپر مطمئن ہو چکے ہیں یا اس کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، لیکن ٹی ٹی پی کے خلاف فوری طور پہ اقدامات نہیں اٹھائے جا سکتے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات تھیں بظاہر ابتدائی طور پہ۔ پھر اس کے اندر جو ریبرٹل ہے یا ریورس ہے وہ کیوں بنا؟ دیکھیں یاسر بھی ایک چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پر فوراً کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر اس سے پہلے ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ جب تیسری دفعہ بھی بات ہو گئی تیسری دفعہ بھی یہ اپنی بات چیت سے پیچھے ہٹ گئے، اور جب باہر جا کے واپس آئے اور تمام طے کی ہوئی چیزوں سے واپس ہٹ گئے، تو اس کے اوپر جو قطر کے افراد وہاں پر موجود تھے انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو معاف فرمائے۔ یہ وہاں موجود جو ہے وہ ہمارے ایک ہائی پروفائل جو سورسز ہیں
انہوں نے افغان وفد کے حوالے سے بتایا کہ قطر کے جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے یہ تبصرہ کیا ان پر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ثالث تھے وہ کس حد تک ان سے مایوس ہو چکے تھے. خیر ٹرکی کی ریکویسٹ پہ اور قطر کی ریکویسٹ پہ چوتھے سیشن کے لیے بھی بیٹھے, وہ بھی ناکام ہو گیا. اب آتے ہیں یہ آپ کی بات کی طرف جو آپ کہہ رہے تھے. دیکھیں یاسر بھائی, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ طالبان کا فوکس, طالبان گورنمنٹ کا ٹوٹلی اس وقت پیسہ ہے, پیسہ آنا چاہیے. اب میں آپ کو انہی مذاکرات سے آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں اس سے پہلے طالبان نے ماضی میں ایک دفعہ کہا کہ ہم جو ٹی ٹی پی ہے, جب پاکستان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے تو ٹی ٹی پی ہے, اسے ہم معذرت چاہتا ہوں, جو پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں ان سے پیچھے لے جاتے ہیں, رات کی طرف لے جاتے ہیں, دیگر صوبوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت ایک عرب ملک جو تھا وہ ثالث بنا ہوا تھا اور ان سے پیسے بھی لیے گئے اور انہیں وہاں لے جانے کی بات کی گئی. لیکن اس سے دو چیزیں ہوئیں. ایک یہ کہ یہ کرنے کے باوجود جو میرے خیال میں بظاہر دکھاوے کے لیے کیا گیا تھا, یہ کرنے کے باوجود نہ تو سرحدی در اندازی رکی, اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو پاکستان کے اندر سلیپر سیلز تھے وہ ایکٹیو کر دیے گئے. اس وقت تک افغان مہاجرین بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. جو سلیپر سیلز تھے وہ ایکٹیو کر دیے گئے. تو جو ہمیں حملوں کا سامنا کرنا پڑا, دہشت گرد حملے, وہ پاکستان کے اندر بھی ہوئے, سرحدوں پر بھی ہوئے. اگین یہ وہی بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو پیچھے لے جاتے ہیں. پاکستان اس سے انکاری ہوا اب کی بار, ایسا ہی ہے جی. اب یہ ہوا کہ چونکہ ہم ایک دفعہ پہلے جو ہے وہ یہ ساری ایپیسوڈ دیکھ چکے تھے, تو ہمیں اندازہ تھا کہ یہ صرف انگیج کرتے ہیں, ٹائم گین کرتے ہیں, نتھنگ ایلس. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہیں جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں انہیں کہا جاتا ہے پاکستانی مہاجرین, یعنی افغانستان میں آئے ہوئے پاکستانی مہاجرین. یہ وہ وفد جو ہے وہ انہیں پاکستانی مہاجرین کہہ کے مخاطب کر رہا تھا. تو جب پاکستانی وفد نے یہ کہا کہ ہمارے مہاجرین ہیں, ہم آپ سے واپس مانگ رہے ہیں, آپ ہمارے حوالے کر دیں وہ مہاجرین. انٹرنیشنلی یہی قانون ہے کہ بھائی جس ملک کے مہاجرین ہیں وہ واپس مانگتے ہیں, واپس کر دیں. ہم کر رہے ہیں نا, ہم افغانستان کے جو مہاجرین ہیں انہیں واپس کر رہے ہیں. وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, ہیلے بہانے تراش کر رہے ہیں. کبھی کوئی جواز سامنے لے کے آتے ہیں, کبھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دنیا کو بلا لیتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی مہاجرین ہیں, تو پاکستانی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے مہاجرین ان کے اندر یہ سائیکی پائی جاتی ہے کہ حافظ گل بہادر جو گروپ ہے یہ پاکستان سے یہاں پہ آیا ہوا ہے, یہاں پہ آ کے مہاجر کے طور پہ ہم اسے ٹریٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. یعنی یہ وہ باور کروانا چلواتے ہیں. جی, یہ وہ باور کر. خیر اسے جو ہے پاکستانی وفد نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا اور ایک بات کہی کہ اگر یہ پاکستانی مہاجرین ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں. اب وہ واپس بھی نہیں کر رہے کیونکہ لازمی ہوتا ہے انہوں نے اپنی پراکسی بنا کے رکھنا ہے اسے. تو بنیادی طور پہ یہ وجوہات بنی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ افغان وفد جو ہے ایک دفعہ جاتا ہے ٹیلی فونک گفتگو کے لیے, واپس آتا ہے, تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امریکہ کا نام آتا ہے کہ جی امریکہ کو ثالث بنایا جائے. اگین جو ہم بات کر رہے تھے پیسے کے حوالے سے, آپ دیکھیں امریکن جو ہیں وہ افغانستان کو سالانہ امداد دے رہے تھے, اور وہ امداد جو ہے وہ 2023 میں $866 ملین کی منظوری دی گئی تھی, 2024 میں 865 یعنی $865 ملین کی منظوری دی گئی تھی. اور پہلے جو ہے وہ امداد براہ راست حکومت کو دی جاتی تھی, لیکن طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جو ہے یہ امداد امریکہ ایک تو اس میں 80% کمی کر دی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ امداد جو ہے وہ این جی اوز کے ذریعے دی جاتی تھی, یو ایس ایڈ کے ذریعے دی جاتی تھی. اس طریقے سے یہ امداد دی جاتی تھی, لیکن ان ایجنسیز نے, ان این جی اوز نے یہ بتایا تھا کہ اس امداد کو استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ شفاف نہیں ہے, جس کے بعد اس میں مزید کٹوتی کر دی گئی. اب طالبان یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو, ان کے تعلقات بحال ہوں, اور یہ امداد بھی اس کے ساتھ بحال ہو. اس لیے امریکہ کو ثالث بنانے کی بات کی گئی کہ امریکہ ثالث بنے گا, وہ بیچ میں آئے گا, بات چیت ہوگی, تو امریکہ کو کہا جائے گا کہ جی آپ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی معاملہ یہ کہ یہ سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ سیکورٹی کی وجہ سے امریکہ کو ثالث بنانے کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ صرف اور صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے. اس پہ تو امریکہ جو ہے وہ بگرام ایئر بیس پہ چھوڑے ہوئے اسلحے کی واپسی کی بات بھی کرے گا,
تو کیا پھر وہ بھی اسی کا اصلہ اس کو پیسے کے عوض واپس کیا جائے گا؟ یاسر بھائی کل جب میں اس حوالے سے مختلف جو صحافی دوست ہیں مختلف سورسز وہ افغانستان میں وہ قطر میں وہ ٹرکیہ میں جو ہیں ان سے میری بات چیت بھی ہو رہی تھی مسلسل. یہ آپ کے یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس میں ایک خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں. جو اطلاعات ملی ہیں جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے اندرونی ایسے جو اطلاعات ملی ہیں اور مطلب قابل اعتبار ذرائع سے ملی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی آفر یہی پیشکش افغانستان نے انڈیا کو کی ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے اگر انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی فائنینشیل مدد کرے, اسے فائنینشیل معاملات میں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے, تو پھر جو ہے وہ اس کی انڈیا کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے اور بگرام ایئر بیس جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے شرائط کچھ بھی طے کی جا سکتی ہیں. یعنی آپ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ افغان جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے, اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے, اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور وہ کچھ بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اسے بیچنا کہوں گا کہ بگرام ایئر بیس کے لیے جو ہے وہ انڈیا کو آفر کی جا رہی ہے کہ جی آپ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ لے لیں. اچھا اس میں ایک چیز یاسر بھی اور ہم اس میں کہ بگرام کی اتنی خاصیت کیوں ہے. دیکھیں انڈیا بھی انٹرسٹڈ ہوگا بگرام ایئر بیس میں. ایک تو بگرام ایئر بیس جو ہے یہ افغانستان کے صوبے پروان میں ہے جی, یہ کابل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کے مشرق میں کابل کی جو ندی ہے وہ آ جاتی ہے, مغرب میں کوہ ہندوکش آ جاتا ہے اور شمال میں اس کے جو اس صوبے پروان کا جو دارالحکومت ہے چاریکار وہ آ جاتا ہے اور جنوب میں اس کے پنشیر جو وادی ہے پنشیر وہ آ جاتی ہے. اور اس طریقے سے یہ چاروں طرف سے ایک قدرتی طور پہ ایک قلعے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اب امریکہ اور بھارت کے لیے یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے, آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا. بگرام جو ہے وہ وسطی ایشیا, چین, ایران اور پاکستان کے سنگم پر واقع ہے. یعنی بگرام پہ جو آ کے بیٹھے گا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی شمالی سرحد, چین کے سنگیانگ شہر کی طرف اور ایران کے مشرقی حصے کی طرف. بنیادی طور پہ چین سب سے زیادہ تحفظات کے شکار ہے نا, کہ چین کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ یہاں سے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بگرام کی اس کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے, بڑی اہمیت کی حامل تھی. جی اور انڈیا بھی اسی حوالے سے خاص دلچسپی رکھتا ہے بگرام میں, اور امریکہ بھی چائنا کے حوالے سے ہی خاص دلچسپی رکھتا ہے بگرام میں. یہ بات طالبان کو پتہ ہے تو طالبان لیکن اس کے اوپر تو پھر رشیا بھی رکھتا ہے جو خالق ہے اس ایئر بیس کا. جی بالکل. دیکھیں رشیا بھی رکھتا ہے, تو یہی وجہ ہے کہ جو چین اور روس ہیں وہ جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو وہ امریکہ کے حوالے سے ڈال رہے تھے اور ساتھ جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں آ گئے ہیں اور بگرام ایئر بیس کی آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر سکتے ہیں, جو یقینی طور پہ طالبان اس کے بھارت کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ پاکستان اور چائنا پہ ایک ساتھ نظر رکھ سکے گا اگر ایسا ہوتا ہے. لیکن یقینی طور پہ چین جس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے تیل کے حوالے سے, معدنیات کے حوالے سے افغانستان میں, وہ اتنی آرام سے طالبان کو یہ سٹیپ لینے بھی نہیں دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ایک مختلف ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں طالبان کی جانب سے, یہ صرف اور صرف اس وقت پیسے کا حصول کے لیے ہیں, کیونکہ ان کی معیشت جو ہے وہ بری طریقے سے لڑکھڑائی ہوئی ہے اور انہیں اقتصادی زوال کا سامنا ہے. تو یہ مذاکرات کی ناکامی بنیادی طور پہ سفارتی ناکامی نہیں ہے, بلکہ یہ طالبان کے لالچ کی وجہ سے, اس وقت کے لالچ کی وجہ سے یہ ناکامی سامنے آئی ہے. اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ پہلا موقع تھا جس میں قندھاری گروپ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا کے جو سچویشن ہے اسے ڈیفیوز کیا جائے, اسے کم کیا جائے. اور جو خوست گروپ ہے یعنی جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ بھی اسی حوالے سے بات کر رہا تھا. جو کابل کا گروپ ہے صرف یہ بیچ میں اٹکا ہوا تھا, جس کے وزیر اعظم اور جو وزیر خارجہ ہیں
یہ اس کے اوپر اٹکے ہوئے تھے کہ نہیں مذاکرات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو کیا اگر نہیں یہ ہوتے کہا تو جا پیچھے سکتا ہے آنا کہ چاہیے۔ طالبان کے صرف ایک گروپ کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور وہ دو بڑے گروپس کے اوپر بھاری ہو گئے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے یاسر بھی کہ یہ جو گروپس ہیں طالبان کے، ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں دیکھیں یہ جو کابل گروپ ہے اس میں ملا محمد حسین اکمن جو وزیر اعظم ہیں اور امیر خان متقی اور جو حکومتی لوگ ہیں جو سفارتکاری کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، جو اس وقت افغان حکومت کا چہرہ ہیں، وہ لوگ شامل ہیں، تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور ان کی طرف سے چونکہ وہی بھارت کے ساتھ بھی ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اب یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو قندھاری گروپ ہے اس کی مرضی شامل نہیں تھی، یقینی طور پہ شامل تھی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 3 دن جو ہے مختلف لوگوں سے رابطے میں بھی رہے، صحافیوں سے بھی رابطے میں تھے، تو یہ چیز سامنے آئی کہ مختلف مواقع پر قندھاری گروپ کی طرف سے ان مذاکرات کو آگے لے کر چلنے کی اور یہ جو ڈی اسکلیشن کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن جو کابل گروپ ہے وہ اس کے اوپر مسلسل انسسٹ کر رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے جیسے بتایا کہ جو انس حقانی ہیں وہ بنیادی طور پہ تو افغان حکومت کے نمائندے تھے، لیکن اصل میں اور اندرونی طور پہ وہ حقانی نیٹ ورک کی نمائندگی کر رہے تھے اس وفد میں، وہ بھی شامل تھے اور ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے اندرونی اختلافات بھی اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے، اور یہ ہمیں آئندہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جاتے ہوئے بھی حالات نظر آئیں گے، کیونکہ یہ 3 گروپس وہ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو جیسے ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو بدخشاں کا علاقہ ہے، یعنی جو افغانستان کا شمال ہے، وہاں پر جو گروپ موجود ہیں تو ان کی بدخشاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں قاری فصیح الدین فطرت جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کے جو سارے کمانڈرز ہیں وہ تاجک اور ازبک ہیں۔ اب تاجک اور ازبک جو ہے وہ غیر پشتون ہیں، کابل جو ہے وہ طالبان یہ پشتون ہیں۔ اب ان کا ایک تو ویسے یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے، سیکنڈ یہ کہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ معدنیات پہ چل رہا ہے، سونے کی کانوں پہ چل رہا ہے بدخشاں میں، تو وہاں پہ وہ گروپ بھی مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے، اور وہاں سے نظر ہی جیسے 2 دن پہلے بھی ایک جھڑپ ہوئی جس کے اندر ایک طالبان کمانڈر کے اور 3 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات تھی، وہ بھی سونے کے معاملے پہ ہوئی، اور اس سے وہ بھی پہلے جو ہوئی طالبان تھی کے اس ہاتھ پہ ہی ہم نے مارا گیا۔ جی وہ مطلب دوسرے طالبان یعنی جو فصیح الدین فطرت کے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں سے وہ مارا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی جھڑپیں مختلف جگہ پہ شروع ایک چیز اور کہ پنشیر میں جو طالبان کا مرکز تھا، فوجی مرکز، اس کے اوپر جو ہے وہ کل صبح میں حملے کی اطلاعات آئی ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ جیسے ہم نے گزشتہ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ NRF یعنی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے ساتھ وہاں پہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہیں۔ تو کل ان کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ NRF کی طرف سے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے یہ بنیادی طور پہ اندرونی اختلافات، پھر علاقائی اختلافات کے ساتھ ساتھ جو عوامی رد عمل کا انہیں سامنا ہے، جیسے جو گروپس عوام میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، حکمت یار گلبدین ہو گئے، ربانی ہو گئے، جو ماضی میں سرگرم رہے ہیں، جنہوں نے رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ ان گروپس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی عوام میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، وہاں سے انہیں ایک علیحدہ رد عمل کا سامنا ہے۔ تو یہ اپنے جو ہے اندرونی اختلافات کے دباؤ کے ساتھ ساتھ اس سارے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ اسی سارے ایشو کو جو ان کے اندر معاملات چل رہے ہیں انہیں دبانے کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو، سرحد کو جو ہے وہ ایک گرم رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے لوگوں کی توجہ کم سے کم ہو اور وہ جو ہے توجہ اس جانب رہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت اچھا حال ہے۔ ایک چیز اور بتائیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی مہاجرین کا معاملہ ہے اور پاکستان کے اندرونی مسئلے کی طرف یہ نشاندہی کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ جو تشکیلیں آتی ہیں افغانستان سے، ان تشکیلوں میں آنے والے جو درانداز ہیں، جو خوارج ہیں، جن کو مارا جاتا ہے، جن کی نشاندہی ہوتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ یہ افغانی ہیں، وہ نہیں کہ جو یہاں سے بھاگے ہوئے، پیور افغانی ہیں، اور پھر جب ان کی لاشوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا وہ افغانی ہونے سے انکاری ہیں کہ یہ وہی ہیں جو آپ کے مہاجر تھے یہاں پہ آئے ہوئے،
اس موقع کے اوپر یا اس موقف کے اوپر ان کی کیا رائے؟ دیکھیں وہ اوور آل جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو فتنۃ الخوارج ہیں، اوور آل انہیں افغان مہاجرین کہتے ہیں۔ اب جو تشکیل کا معاملہ ہے تو تشکیل ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ان کا کہنا نہیں، ایک نارمل بات یہ ہے کہ جو تشکیل اس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ان کی شورا کرتی ہے۔ اور اس میں بلکہ یہیں سے میں یاسر بھی ایک بات اور بتاؤں کہ حال ہی میں جو ہے وہ ان کے شورا کا ایک اہم رکن جو ہے اس کا اصل نام مظہر تھا، ٹی ٹی پی کے جو وہ تھا کمانڈر تھا، ان کی شورا کا رکن تھا، وہ مارا گیا تھا۔ اور اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے جو تعزیتی ریفرنس ہوا ہے وہ فرانس میں ہوا ہے، اور فرانس کے شہر لورنس کی جو جامعہ مسجد تھی، ایک چھوٹی مسجد وہاں پہ وہ ریفرنس ہوا، اس کے بھائی نے وہ منعقد کیا، وہاں پہ افغان جمع ہوئے۔ تو اس چیز کو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے یہ معاملہ کہ یہ جو ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج ہے، ان کا اثر و رسوخ مغربی ممالک تک بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور مستقبل میں یہ مغربی ممالک کے لیے بھی ایک خطرے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی جو ہے وہ اندرونی طور پہ دہشت گردی کی کارروائیاں، سرگرمیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ اب وہ آپ کی بات کی طرف آتے ہیں، جو تشکیل کا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے مختلف گروپس بنائے ہوتے ہیں، اور اس میں اسے یہ مجموعہ کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ ان کا ہے، مطلب یہ ازبیکوں کا مجموعہ ہے، یہ تاجک کا پہلے تو مجموعہ یہ ہے۔ بتائیے کہ عرف عام میں عوام کو یہ سمجھائیے کہ ہم اسے تشکیل کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اسے بھی معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی ذمہ داری لگا دی گئی، کوئی سیاسی جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس صوبے کا یہ ذمہ دار ہے ہمارا، اس صوبے کا جو ہے وہ یہ ذمہ دار ہے، اور اس علاقے کا یہ ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ یہ ذمہ داری لگانے کو بنیادی، تو آپ یہ اسے ون لائنر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری لگانے کو تشکیل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ کہیں کارروائی کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے گروپ آیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ وہاں کا چونکہ جس جگہ کارروائی کی جا رہی ہے اس جگہ کا ذمہ دار اس شخص کو بنایا ہوا ہے، اس کا گروپ وہاں پہ ہینڈل کرتا ہے، اس کی تشکیل ہے وہاں پر۔ اچھا، تو یہ سارے معاملات کو وہاں کے یہ دیکھے گا، اس علاقے کے حوالے سے سارے فیصلے یہ کرے گا، اور یعنی یہ شخص ٹولی، جو ہے جو عرف عام میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر جو ٹولیاں ہوتی ہیں وہ ایک ٹولی کو تشکیل کہا جاتا ہے، اس کا ایک سربراہ ہوگا۔ نہیں یاسر بھی، تشکیل کا معاملہ، تشکیل کو آپ ایسے دیکھیں نا کہ جیسے کسی بھی جگہ، یعنی ہم کسی سیاسی جماعت کو لے لیتے ہیں کہ وہ اپنا علاقے کا ایک ذمہ دار بناتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے وہ شہر کا ذمہ دار بناتی ہے، پھر صوبے کا ذمہ دار بناتی ہے۔ یعنی مقامی عہدیدار، ضلعی عہدیدار، صوبائی عہدیدار، عہدے داران کہہ وفاقی سکتے ہیں عہدیدار۔ آپ کہ وہ عہدے داران ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب جی کراچی کا ایک ذمہ دار بنایا گیا تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی تشکیل کراچی کر دی گئی ہے، یعنی اس شخص کو کراچی، اس کی تشکیل کراچی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک، اچھا، پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں انہیں مجموعات کہا جاتا ہے، وہ مجموعے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ پنجابی مجموعہ، پھر ازبک مجموعہ، تاجک مجموعہ، یعنی وہ جس قوم سے، جس قبیلے سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے تو وہ اس پہ ہوتے ہیں، پشتو مجموعہ ہوتا ہے، پھر نیچے جو ہے وہ اپنے اپنے قبائل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایک کارروائی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ٹولی بنائی جاتی ہے، اس ٹولی میں ہر مجموعے سے لوگ شامل کیے جاتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ یعنی جتنی بڑی وہ دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، جتنے لوگ انہیں چاہیے، ان لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ شامل کرتے ہیں کہ یہ ایک گروپ بنا دیا گیا۔ اب وہ گروپ اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس کی تشکیل کی ہوتی ہے، جہاں کارروائی کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا مطلب یہ جس کی نہیں، ذمہ داری اس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے چیز، کام لیں۔ ایک چیز اور سمجھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 25 خوارج ہم نے ہلاک کیے تو ہم نے کہا کہ وہ تشکیل جو تھی وہ پاکستان کے اندر داخل ہو رہی تھی، یا تشکیلیں پاکستان کے اندر داخل ہو رہی تھیں، تو وہ کسی ایک جگہ پہ کارروائی کرنے والے یہ 25 لوگ نہیں تھے، یہ مختلف جگہوں پہ ان کی ذمہ داریاں تھیں، یعنی ٹارگٹ مختلف جگہوں کو کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، یہ مختلف مجموعوں کے لوگ تھے جن کا ایک گروپ بنایا گیا تھا اور ایک جگہ کارروائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔
اب جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کی مختلف جگہ پر تشکیل ہو سکتی ہے. یعنی تشکیل کو آپ ایک لفظ میں یہ سمجھیں کہ وہ ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, یعنی ہم اس کے جیسے میں ابھی حذیفہ کا آپ سے ذکر کر رہا تھا جو مارا گیا اور جس کا فرانس میں تعزیتی ریفرنس ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ فرض کریں کہ یہ حذیفہ جو ہے, یہ آپ نے میرے خیال سے پہلے نام کچھ اور نہیں شاید لیا کہ حذیفہ ہی ہے. نہیں, میں نے پہلے ملا صدام اس کا اصل نام, ملا صدام اس کا کوڈ نیم تھا. اچھا, حذیفہ اس کا اصل نام تھا, یا شاید میں پہلے غلطی کر گیا ہوں گا اگر میں نے دیکھی. ملا صدام اس کا کوڈ نیم تھا, ملا صدام کے نام سے ہی وہ ایکٹیو تھا, اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کی جو مقامی شورا تھی اس کا رکن بھی تھا. اور حذیفہ اس کا اصل نام تھا. جب مارا گیا, جب پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز نے اسے جو ہے وہ میں لیا, اس کی جب پوری یعنی تحقیقات کی گئی, اس کا فائل چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا اصل نام حذیفہ ہے. اور یہ قندوز میں بھی سرگرم رہا, اور جس دن کارروائی کر کے یہ پکتیہ میں پاکستانی پوسٹ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس دن جو ہے وہ یہ سارے وہاں پہ مارے گئے, یہ جو دہشت گرد تھے ان میں یہ شامل تھا. اور پھر جو تعزیتی ریفرنس کی میں نے بات کی تو یہ ان کے بھائی نے جو ہے وہ فرانس میں کروایا. اب میں آپ کو مثال یہ دے رہا تھا کہ اب یہ حذیفہ کا آپ یہ سمجھیں کہ یہ پکتیہ کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے وہاں پہ نا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, یا حذیفہ عرف ملا صدام یہ وہاں پہ اس کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے. اچھا اب دیکھیں یہ وہاں پہ اس کی تشکیل ہے حذیفہ کی نا. ٹھیک. اب وہاں پر جو کابل میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ جو بھی لوگ یہاں بھیجیں گے وہ گروپ آئے گا. اچھا, وہ گروپ ہوگا, اور وہ جس کی یہاں پہ تشکیل ہے اس کو آ کے ڈیٹیلز بتائے گا کہ ہم اس کارروائی کے لیے. باقی جو لوکل لاجسٹک ہے وہ جس کی تشکیل ہے یعنی ملا صدام اور حذیفہ کی, یہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو مدد فراہم کرے گا, اور یہ ان سے جو ہے وہ وہاں پہ کارروائی کروانے میں جو سہولت کاری ساری یہ کرے گا. وہ گروپ کارروائی کر کے واپس چلے جائے گا, اس کی تشکیل وہاں پہ برقرار رہے گی. اب وہ گروپ جو وہاں سے بھیجے جاتے ہیں, جسے اگر کسی گروپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تشکیل کے لیے جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل طور پہ وہیں رہ کے کارروائیاں کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی ذمہ داری تبدیل کر کے کسی اور علاقے میں نہیں لگا. یعنی یہ اب میں اپنی کم علمی کہوں یا کم فہمی کہوں, اب یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایک بار آ گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری ہونے تک یہیں پہ سکونت پذیر رہے گا جب تک اسے ریپلیس کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آ جاتا, یا جب تک اس کی ذمہ داری کہیں اور نہیں لگ جاتی. اور یہ جو ہم کہہ ذمہ رہے ہیں داری سے مراد یہ ہے کہ نہیں لگ تخریب جاتی, کاری کے لیے اسے کسی اور جگہ منتقل نہیں کر دیا جاتا. منتقل نہیں کیا جاتا, اور یہی تخریب کاری کے لیے کسی اور جگہ منتقل کیا جانا اسی کو تشکیل کا نام دیتے ہیں. کہ جی اس کی تشکیل ابھی پکتیہ میں تھی, اب اس کی تشکیل پکتیگا میں کر دی گئی ہے. ٹھیک. تو اچھا, اب یہ بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وزیر دفاع نے جب یہ کہا کہ مذاکرات اگر بے نتیجہ رہے تو پھر جنگ ہوگی, اس کے آثار کتنے ہیں, اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور اس میں کیا اب امریکہ کے کودنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی, ابھی تک تو جو ہے وہ حالانکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی دے چکا ہے, لیکن ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ اس میں جو ہے وہ کودنے جا رہا ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو شاید ہمیں چین اور ایران کی طرف سے جو ہے وہ کچھ سرگرمی نظر آئے, اور وہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کی میز سجائی جائے. ایک چیز واضح ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دیکھیں 2021-22 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارتی ہجوم تھا وہ $2.5 بلین تک جا چکا تھا, جو اب کم ہو کے 1.5 اور اس سے بھی کم ہو چکا ہے. یہ کشیدگی کی وجہ سے تمام جو راستے ہیں وہ بند ہیں, جو راہداریاں ہیں وہ بند ہیں. اربوں مالیت کا سامان اس وقت سرحدوں پر موجود ہے. اربوں روپے مالیت کا سامان اس وقت کراچی پورٹ ٹرسٹ اور جو کراچی کی بندرگاہیں ہیں ان پر موجود ہیں, جو افغان تاجروں کا ہے. وہاں پر وہ کنٹینرز موجود رہنے کی وجہ سے ان کا کرایہ بڑھتا جا رہا ہے, اور مسلسل جو ہے وہ افغان تاجر نقصان اٹھا رہے ہیں. جو طالبان گورنمنٹ ہے یہ اس سارے جو معاملات ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتی, انہیں افورڈ نہیں کر سکتی. آپ نے جو $1.5 بلین یا $1 ٹریلین کی بات کی, آپ نے بلین ڈالر کی, تو اگر یہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے
یا صرف پاکستان سے ادھر جانے والا ہے؟ نہیں، یہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. تو بائیلیٹرل ٹریڈ میں افغانستان کا حصہ کتنا ہے؟ یعنی نقصان تو دو طرفہ برداشت کرنا پڑے گا نا. تو اس میں حجم پاکستان کا ایکسپورٹ کا زیادہ ہے یا افغانستان کا؟ دیکھیں اس میں حصہ افغانستان کا زیادہ ہے. افغانستان میں اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی یہ راہداریاں جو ہیں یہ بند ہوتی ہیں تو جو سب سے پہلے اب اس میں یہ ہے نا کہ پاکستان تورخم بارڈر ہے، چمن بارڈر ہے، غلام خان بارڈر ہے، انگور اڈا ہے، الچیہ اسپن بول دیکھا ہے. یہ راہداریاں جب بند ہوتی ہیں تو جو سب سے پہلا امپیکٹ افغانستان کے اندر کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خوراک، ایندھن، ادویات اور تعمیراتی سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، جو ابھی بھی کر رہی ہیں. صحیح. انہیں جو گورنمنٹ ہے، یہ چاہے افغان طالبان کی ہو، ماضی کی گورنمنٹ سے، انہیں کوئی قابو نہیں کر پاتا تھا جب بھی پاکستان کی طرف سے راہداریاں بند کی جاتی تھی. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. اس وقت بھی عوام جو ہے وہ افغان عوام جو ہیں وہ طالبان کے اس غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بلبلا اٹھے ہیں، مہنگائی کے زور سے اور ان ساری چیزوں سے. تو یہ صورتحال وہاں پہ اس وقت کریٹ ہو چکی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اس سچویشن کو بہت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے. ایک خدشہ یہ ہے، رات کو ایک اور شو بات چل رہی تھی سنگاپور کے ایک چینل میں، تو وہاں پہ ایک جو مبصر تھے جو بہت گہری نظر رکھتے تھے اس معاملات پر، تو انہوں نے بات کہی اور وہ جو ہے وہ نقطہ سمجھ بھی آتا ہے کہ افغانستان جو محدود جنگ ہے یہ سرحد پر جاری رکھنے کی کوشش کرے گا. اس کے لیے وہ ٹی ٹی پی کو بھی استعمال کرے گا، خود بھی جو ہے وہ ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ مذاکرات کی طرف نہیں آتا اور کسی سنجیدہ حل کی طرف نہیں آتا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جو پاکستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے، اس سرحد پر مسلسل جو ہے وہ ہنگامے کی کیفیت، جنگی کیفیت جو ہے وہ جاری رکھے، تاکہ وہ اپنے عوام کو یہ بتا سکے کہ ابھی جو ہے ان کی طرف پوری توجہ اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ ہم پاکستان کے ساتھ یعنی جنگ کی اس وقت پوزیشن اندرونی میں ہیں. معاشی معاملات سے نظر ہٹانے کے لیے سرحدی کشیدگی کو ہوا دینا، یہ افغانی طالبان یا افغان جو اس وقت حکام ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے. دوسرا اگر معاملہ ہو جائے کہ نتیجہ اس کا کوئی نکل آئے تو پھر اندرونی طور کے اوپر تحفظات اور اندرونی طور کے اوپر سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ان کے لیے اور مشکل ہو جائیں گے. تو اسی منظرنامے پہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ کے حالات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے بھی مثبت رہیں. دونوں اطراف میں یہ سوچ رہنی چاہیے، بالخصوص افغانستان میں، کہ افغانستان کے اندر استحکام اگر آئے گا اور افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور یہ سود مند ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ انہیں مثبت معاشی صورتحال کے نتیجے میں دیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.